علماء کرام نے فضائل درود کے باب میں لکھا کہ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اور دوران سفر اعلان کیا گیا کہ قافلے والے رک جائیں اور اب کھانا وغیرہ یا اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ اسٹے ہوا، قافلہ رک گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اپنے ٹفن باکس، جس کو آپ کہیں توشہ دان، کھولے تو صحابہ کے پاس حال یہ تھا کہ روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا۔ ذرا غور کیجئے، یہ کون ہیں؟ میرے نبی کے دوست ہیں، پیارے آقا کے ساتھی ہیں، مگر حال یہ ہے جان دینے جا رہے ہیں، غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، پکنک پہ نہیں جا رہے، مگر پوزیشن یہ ہے کہ روٹی ہے سالن نہیں، پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اور آج ہم ہیں کہ بعضوں کے فریج بھرے ہوئے ہیں، گھر میں کئی دنوں کے لیے کھانا موجود ہے، جیب میں پیسے موجود ہوتے ہیں، مگر تھوڑی سی تنگی آ جائے، شکوہ، شکایات ہیں، واویلا۔ شاعر لکھتا ہے نا، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو مشکلیں، پریشانیاں آئیں تو صبر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے صبر کیا۔ اب سنو آگے ملتا کیا ہے۔ روٹی ہے سالن نہیں۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس ایک شہد کی مکھی بن بنانے لگی۔ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، کبھی شہد کی مکھی کانوں کے پاس سے گزرے، اس کی عجیب سی آواز ہوتی ہے، بن بناٹ سی ہوتی ہے۔ مگر صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں کہ صحابی سرور کائنات محبوب رب العزت سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی ہے سالن نہیں۔ آقا، ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم خود اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ صحابہ کے لیے روٹی کے ساتھ شہد کا انتظام ہو جائے۔ صبر کیا نا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، غیب سے انتظام ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے پیچھے پیچھے گئے، ایک غار میں وہ چلی گئی، وہاں شہد کا چھتا موجود تھا، آپ لے کر آئے۔ تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ خالی روٹی کھا رہے تھے، اب میٹھا میٹھا شہد بھی روٹی کے ساتھ کھانے لگ گئے۔ پھر شہد کی مکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بن بنانے لگی۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، آقا اب کیا کہہ رہی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، میں نے اس سے سوال کیا ہے، اس کا جواب دے رہی ہے۔ ایک اور کمال مصطفیٰ دیکھو، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا کہ اس کی بولی سمجھ رہے ہیں، ایک اور کمال یہ ہے کہ میرے آقا اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے میں نے سوال کیا، اس کا جواب دے رہی ہے۔ سوال یہ کیا کہ بتاؤ تو صحیح شہد بناتی کیسے ہو؟ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بیابانوں میں، باغات میں چلی جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں اور پھر ان پھولوں کے رس سے ہم شہد بناتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، بد مزہ بھی ہوتا ہے، شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، یہ کڑوا پھیکا رس شہد جیسا کیسے بن جاتا ہے، میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ ایکسپیرینس، یہ تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ کبھی آپ گلاب کی پتی منہ میں ڈالیں تو وہ تو کھا لی جا سکتی ہے، لیکن موتیا، چمبیلی یا دیگر پھول کھائیں تو وہ نہیں کھائے جا سکتے، بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ اور شہد تو اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ فرق کڑوا میٹھا کیسے ہو گیا؟ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مکھی کیا جواب دیتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مدنی قافلے میں آسٹریلیا جانے کا موقع ملا۔ جب ہم سڈنی گئے تو سڈنی میں ایک اسلامی بھائی کا بہت بڑا فارم ہاؤس تھا۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں وہ شہد کی فارمنگ کرتے تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیں، یہ شہد کا چھتا بنتا کیسے ہے؟
تو انہوں نے کیا بات بتائی تھی بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاتا ہوں 1400 سال پہلے مکھی نے نبی پاک سے کیا عرض کیا تھا۔ عرض کرتی یا رسول اللہ، ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جو جاتی ہے نا، ہمارے ساتھ ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک میر کاروان ہوتا ہے، گروپ لیڈر ہوتا ہے۔ یہ بات اس نے 1450 سال پہلے بتائی۔ سائنس آج پہنچی ہے۔ وہ مجھے فارمر کہتا ہے کہ اگر شہد کا چھتا بنانا ہے نا تو اس کی ساری فلسفی یہ ہے، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ شہد کے چھتے کے لیے ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کوئین بی، اور اس کوئین بی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ 2 کلومیٹر کے ریڈیٹر میں، یعنی 2 کلومیٹر کے قریب جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوں گی وہ اس کوئین بی کے سگنل لینا شروع کر دیں گی، اس کے آرڈر مانیں گی، اس کا حکم مانیں گی۔ وہ کہتا ہے میں اور کچھ نہیں کرنا ہوتا، ہم ملکہ مکھی لا کر چھتے میں چھوڑتے ہیں، خود بخود شہد کی مکھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی بات مان کر پھولوں کا رس لانا شروع کرتی ہیں، شہد بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آج سائنس کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مکھی نے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں نا، ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہمارا امیر ہوتا ہے، ہم جب یہ کڑوا پھیکا بدمزہ رس چوس لیتے ہیں، ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑتی ہیں۔ یا رسول اللہ، اور کوئی کمال نہیں، یہ پھولوں کا پھیکا کڑوا بدمزہ رس جو ہے آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے شہد میں ہر مرض کی دوا ہے، ہیں؟ سائنس کہتی ہے اس سے اچھی خوراک کوئی نہیں ہے۔ ارے جو خوراک، جو چیز بنتی ہی درود پاک کی برکت سے ہو تو وہ کیوں نہ شفا ہوگی، اس میں کیوں نہ برکتیں ہوں گی۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ واقعہ